السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسٹوڈنٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنی یوٹیوب کلاس میں. جماعت آپ کی دہم ہے، مضمون مطالعہ پاکستان، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں، اس سے پہلے جب ہم ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کے دور حکومت میں کی جانے والی اصلاحات کا جائزہ لیا تھا. آج ہم جس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن. اوکے اسٹوڈنٹ، اب ہم بات کریں گے ایک دوسرا کام جو بہت ہی اہم کام ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا، وہ تھا پاکستان کو ایک مستقل آئین دینا. اسٹوڈنٹس، جب ہم آئین کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو 1 اپریل 1972 کو ملک میں سے مارشل لا کا خاتمہ کر کے ایک عبوری آئین جو تھا وہ ملک میں نافذ کر دیا. اس کے ساتھ ہی 25 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. یہ 25 افراد جو تھے وہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے. اس کے پہلے سربراہ میاں محمد قصوری اور دوسرے جو تھے وہ عبدالحفیظ پیرزادہ تھے. اس کمیٹی نے 1 سال سے بھی کم عرصے میں جو آئین تھا وہ تیار کیا اور 14 اگست 1973 کو یہ آئین جو تھا وہ ملک میں نافذ ہو گیا. اسٹوڈنٹس، آئین کی خصوصیات پر جانے سے پہلے ہم بات کریں گے آئین کی تعریف کی. تو آئین کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں قواعد و ضوابط کا وہ مجموعہ جس کے تحت ملک کا نظام چلایا جائے، یعنی سیٹ آف رولز دیٹ گائیڈز ہاؤ اے کنٹری اور اسٹیٹ ورک. یعنی کہ قواعد و ضوابط، قوانین کا، اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ جو ہمیں کوئی بھی ملک چلانے کے لیے ایک فریم ورک دیتا. تعریف کے بعد ہم بات کریں گے 73 کی آئین کی خصوصیات کے بارے میں. تو اسٹوڈنٹس، تحریری آئین یعنی کہ جو 73 کا آئین تھا وہ تحریری طور پہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں 280 دفعات پر یہ جو تھا وہ آئین مشتمل ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، جب ہم اس کی دوسری خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ آئین ایک وفاقی آئین ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے. یہ آئین جو ہے وہ جس کی روح سے ملک جو ہے وہ 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات فاٹا اور شمالی علاقہ جات فانا پر مشتمل ہے. اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وفاقی نظام وہ ہوتا ہے جس میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے صوبوں اور مرکز کے درمیان، لیکن جب دونوں کو دیکھا جائے تو دونوں اپنی جگہ پر پاورفل ہوتے ہیں. لیکن جب کچھ اختیارات کی بات آتی ہے تو اس میں مرکز ہمارے پاس زیادہ پاورفل آ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں. دونوں اپنی جگہ خود مختار رہ کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں. 3rd نمبر پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آئین جو ہے وہ پارلیمانی آئین ہے. پارلیمانی آئین سے مراد ایک ایسا آئین جس میں جتنے بھی اختیارات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وزیر اعظم استعمال کرتا ہے اور اس کی کابینہ استعمال کرتی ہے. اس میں صدر جو ہوتا ہے وہ برائے نام ہوتا ہے، اور اس میں جو پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا اور با اختیار ادارہ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے 2 ایوانی مقننہ. ایوان عمارت کو کہتے ہیں، مقننہ قانون بنانے والا ادارہ جسے ہم کہتے ہیں بائی کیملر لیجسلیشن، جو 2 ایوانوں پر مشتمل، ایوان بالا اور ایوان زریں. ایوان بالا کو سینٹ کہا جاتا ہے اور ایوان زریں کو نیشنل اسمبلی. 73 کے آئین کی روح سے پاکستان کو 2 ایوانی مقننہ جو تھا وہ قرار دیا گیا تھا جو سینٹ اور قومی اسمبلی پر مشتمل ہوگی. سینٹ جسے ہم ایک مستقل ادارہ کہتے ہیں، اس کے اراکین کی تعداد 104 ہوتی ہے، جبکہ قومی اسمبلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ غیر مستقل ادارہ ہوتا ہے. اس کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ 342 ہوتے ہیں، 342 ہوتے ہیں. مستقل اور غیر مستقل ادارے سے مراد یہ ہے کہ سینٹ کے اراکین کا انتخاب 6 سال کے لیے ہوتا ہے، اور جبکہ قومی اسمبلی کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے. سینٹ جو ہے وہ مستقل ادارہ، یعنی کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اس کے جو اراکین ہوتے ہیں وہ 6 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی جن کا چناؤ 5 سال کے لیے ہوتا ہے انہیں وقت سے پہلے بھی اپنے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اگر طریقہ انتخاب کی بات کریں تو قومی اسمبلی کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے، جبکہ سینٹ کے جو اراکین 104 اراکین ہوتے ہیں ان کا انتخاب قومی اسمبلی پلس صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کرتے ہیں. نمائندگی کا تناسب کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو قومی اسمبلی میں صوبوں کی جتنی بھی آبادی ہوتی ہے اس لحاظ سے انہیں نمائندگی دی جاتی ہے، جبکہ سینٹ میں یہ نمائندگی مساوی ہوتی ہے. اوکے، جب نیکسٹ پوائنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے نیم استوار آئین، پارشلی ریجڈ. یہ آئین نہ زیادہ استوار ہے نہ زیادہ لچکدار ہے، یعنی کہ نہ تو اس میں آسانی کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں تبدیلی لانا بہت زیادہ مشکل کام ہے. اس کے لیے ہم ترمیم کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ترمیم کا جو بل ہوتا ہے وہ دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، اور دونوں ایوانوں میں بل کے لیے 2/3 اراکین کی حمایت لازمی قرار دی گئی ہے. یعنی کہ 100 میں سے اگر 66% جو لوگ ہوتے ہیں دونوں ایوانوں میں سے، اگر وہ چاہیں تو ہم آئین میں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں.
نیکسٹ پوائنٹ کی بات ہم کریں گے، وہ ہمارے پاس آتا ہے آزاد عدلیہ۔ عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی گئی 73 کے آئین میں۔ ان کے جتنے بھی فیصلے ہوں گے بغیر کسی دباؤ کے ہوں گے، انصاف پر ہوں گے، اور جج صاحبان کی تقرری اور برطرفی کے لیے بھی جو ایک طریقہ کار تھا اس کو واضح کر دیا گیا تھا۔ ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہوگی وہ سپریم کورٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ ہر صوبے اور وفاقی علاقوں کے لیے ہائی کورٹس موجود ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں 73 کی آئین میں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی۔ 73 کے آئین میں ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے بلا واسطہ انتخابات، جس میں ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن، یعنی کہ جب آپ کہتے ہو جی پاکستان جو ایک جمہوری ملک ہے تو اسی لحاظ سے عوام کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود منتخب کریں، تو یہاں پہ ہمیں قومی پلس صوبائی اسمبلیوں کے جو انتخابات ہوں گے وہ براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوں گے۔ عوام اپنے نمائندے چنے گی جن کا چناؤ 5 سال کے لیے ہوگا، اور یہاں پر ووٹر کی عمر جو تھی وہ 18 سال رکھ دی گئی۔ 73 کے آئین کے تحت جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی، اس کے علاوہ جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی ہوگی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی علاقائی زبانیں ہیں ان کی ترقی کے لیے بھی کام کیا جائے گا۔ نیکسٹ، جب ہم بات کرتے ہیں بنیادی حقوق کے بارے میں تو 73 کے آئین میں عوام کو بنیادی حقوق دیے گئے تھے، اور مقننہ جو قانون بنانے والا ادارہ تھا اسے کسی ایسی قانون سازی کا اختیار حاصل نہیں ہے جو آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا جو آئین ہے وہ یا قانون جو ہے وہ پاس نہیں کریں گے جو انسانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرے۔ ویسے تو بنیادی جو حقوق ہوتے ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے، لیکن کچھ جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس حق زندگی آتا ہے، شخصی آزادی آتا ہے، حق روزگار، آزادی رائے مذہب کا حق، یعنی کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، آزادی رائے، فریڈم آف اسپیچ اور تھاٹ ہے، جی کوئی بھی کسی پہ اگر دیکھے کہ کوئی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کسی کے حق پہ حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے تو اس پہ بولنے کا حق بھی اس کو دیا گیا ہے۔ شخصی آزادی ہے، کوئی بھی کسی کی زندگی زبردستی چھین نہیں سکتا، ہر بندے کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی روزگار، اپنی مرضی کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے، یہ تمام بنیادی حقوق جو ہیں وہ ہمیں آئین نے فراہم کیے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، خصوصیات کے بعد ہم بات کریں گے اسلامی دفاعت کی۔ 73 کی آئین کی اسلامی دفاعت جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے حاکمیت اعلیٰ کا تصور، کہ اسلامی ریاست میں جو سب سے بڑی حاکم ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ہوتی ہے، اور جو بھی ہمارے منتخب کردہ حکمران ہوتے ہیں ان کو جو بھی اختیارات ہم دیتے ہیں وہ اس کا مقدس امانت کے طور پر ان کا اختیار یا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ تھا ملک کا نام۔ 73 کے آئین کے تحت ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ملک کا جو سرکاری مذہب ہے وہ اسلام ہے، صدر و وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا، اور اسلامی طرز زندگی کہ ایک اسلامی ریاست یا ملک ہونے کے ناطے جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ عوام کو اس قسم کی زندگی فراہم کریں کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پہ اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے اسلام کے جو اصول ہیں ان کے مطابق گزار سکیں۔ پھر قرآن مجید اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ 73 کے آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں یا اسلامی دفاعت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ تھا مسلمان کی تاریخ کے ہر وہ شخص جو ختم نبوت پر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ کیوں؟ اگر جو اس کے تحت یہ قادیانی تھے ان کو بھی غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، یہ قادیانیوں کا جو فتنہ تھا اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ رہا تھا، اور تب جو مسلمان کی تاریخ تھی وہ اس وقت کے لیے لازمی ہو چکی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اسلامی دفاعت میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہمارے پاس آتی ہے دوسری طور پر وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، یعنی کہ ایک مشاورتی ادارہ تھا جس کا مقصد ہے لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں۔ یہ کونسل جو ہے وہ قوانین کو اسلامی بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے۔ یہ دیکھتی اس کونسل کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھے جو قانون بنایا جا رہا ہے آیا وہ اسلام کے منافی تو نہیں ہے، اگر جس طریقے سے اسلام کے مطابق قوانین چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی لانا چاہے تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل لے کر آ سکتی ہے۔ یہاں پہ ہمارا یہ جو ٹاپک ہے اسٹوڈنٹس یہ ختم ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ جو ہے وہ ہو گیا ہوگا۔